وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے میں ہوں صبا شاہ خان اور دہلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈیا کی لوک سبھا کے ممبر اسد الدین اویسی۔ آپ آل انڈیا اتحاد المسلمین کے صدر بھی ہیں۔ اویسی صاحب، انڈیا کے ہوم منسٹر امت شاہ نے راجیہ سبھا میں اراکین کو یہ یقین دلایا تھا کہ شہریت ترمیمی بل آئین کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور اس سے اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ یہ شہریت لینے والا بل نہیں، شہریت دینے والا بل ہے۔ تو پھر اس بل کی اتنی مخالفت کیوں، اور کیا وجہ ہے کہ آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو ریکارڈ کرانے کے لیے بل پھاڑنا پڑا؟ وطن عزیز کے جو وزیر داخلہ ہیں، ان کی جو قانون کے بارے میں ان کا جو علم ہے وہ ایک سیکنڈ ایئر کے LLB کے لاء گریجویٹ کے برابر بھی نہیں ہے، تو اس پہ جتنا ہم کم بولے بہتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے قانون کے ماہرین ہیں، سابقہ ریٹائرڈ ججز ہیں، انہوں نے باضابطہ کہا ہے کہ یہ شہریت بل جو اب آج قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے، یہ ہندوستان کی آئین کے فنڈامنٹل رائٹس کی کھلی مخالفت کرتا ہے، اور جہاں پر مساوات یا ایکوالٹی کی بات آئیں گی اور مساوات کا مقابلہ ہوگا مذہب کے ساتھ، تو ہمیشہ ایکوالٹی مساوات پریویل کریں گے۔ یہ تو بنیادی بات ہے، سپریم کورٹ کے کئی ججمنٹس اس میں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ آئین کے خلاف اس لیے ہے کیونکہ ہمارے ملک میں، بھارت میں، سٹیزن شپ کے دو لاز نہیں ہو سکتے کہ آپ جو نارتھ ایسٹ کا علاقہ ہے اس کو تقریباً مستثنیٰ رکھ رہے ہیں اس قانون سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہندوستان کے آئین میں شیڈول 6 کے جو علاقے ہیں اور جہاں پر انر لائن پرمٹ لینا پڑتا، وہاں پر ان لوگوں کو اگر شہریت مل بھی جائے گی تو وہ وہاں پر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ تو یہ سراسر غلط ہے یہ۔ اور تیسرا جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ وزیر داخلہ نے راجیہ سبھا میں اور لوک سبھا میں کہا کہ مسلمانوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو یقیناً فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اور آج سے 2 دن پہلے کا ٹائمز آف انڈیا اخبار میں بڑے ہی بینر آئٹم کے ساتھ ایک نیوز اخبار میں چھپی، جس میں یہ کہا گیا کہ آسام میں جو NRC ہوا تھا، جو ہمارے سپریم کورٹ نے باضابطہ اس کی پوری مانیٹرنگ کی، وہاں پر BJP کے ایک منسٹر ہمیں ہیمنتو بسوا شرما نے ان کا بیان چھپا کہ 5,40,000 جو ہندو بنگالی ہے، انہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ CAB جب قانون بن جائے گا، سٹیزن امینڈمنٹ لاء بن جائے گا، تو ان 5 لاکھ ہندو بنگالی کو ہندوستان کی شہریت مل جائے گی۔ اور ان پہ جو مقدمہ چل رہا ہے، اس جو آج جو بل قانون بن چکا ہے، سیکشن 6 کہتا ہے کہ جتنے کیسز چلیں گے فارورڈ ٹریبیونل میں ابیٹ ہو جائیں گے۔ تو آسام میں کس پر مقدمہ چلے گا؟ صرف ان مسلمانوں پر چلے گا۔ اب عنقریب میں پورے بھارت میں NRC ہوگا، اور مثال کے طور پر اگر کسی مسلمان کا نام نہیں آیا اور کسی ایک غیر مسلم کا نام نہیں آیا، تو غیر مسلم کو تو آپ سٹیزن امینڈمنٹ قانون کے ذریعے ہندوستان کی شہریت دے دیں گے، اب مسلمان کو اسٹیٹ لیس کر دیں گے آپ۔ شہریت کے بل کو آپ نے کالا قانون کہا، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ انفلٹریشن کو روکے گا، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ 5.5 سال سے ان کی حکومت ہے، آپ نے کتنوں کو ڈیپورٹ کیا بتائیے؟ بمشکل 50 لوگوں کو ڈیپورٹ نہیں کیا۔ اب رہا سال انفلٹریشن کا، تو آپ یہ بتائیے کہ انفلٹریشن کیسے ہو رہا ہے جب آپ کی سرکار اگر ہو بھی رہا ہے تو؟ انفلٹریشن نہیں ہو رہا ہے۔ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بنگلہ دیش کی جو اکانومی ہے وہ بھارت کی اکانومی سے زیادہ گرو کر رہی ہے۔ ان کا GDP میرے خیال سے غلط نہ کہوں تو 7-8% کے برابر ہے۔ انفلٹریشن اگر آپ کا ہو رہا ہے تو ذمہ دار تو آپ ہیں نا۔ BJP نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم آسام ایکارڈ کے قائل ہیں۔ آسام ایکارڈ میں سٹیزن شپ کی ایک ڈیٹ اور یہاں پر ایک ڈیٹ، بتائیے آپ، یہ تو کانٹرڈکشن ہے BJP کے الیکشن مینیفیسٹو میں اور وہ جو کر رہے ہیں۔ تو سراسر یہ ان کا تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ پورے بھارت میں پوری عوام کے سامنے ایکسپوز ہوں گے۔ ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں کو سیاست دان تو ملے لیکن کوئی ایسا لیڈر نہیں ملا جو ان کے حق کے لیے لڑ سکے، آپ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیے ہندوستان کے مسلمانوں کو لیڈر نہیں ملا تو یہ تو ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ لیا تھا، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اگر لکھنؤ میں ایک جو تاریخی اجلاس ہوا تھا، اس تاریخی اجلاس میں یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ مسلمان جو ہے کوئی سیاسی پارٹی نہیں بنائیں گے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ ہمارے بزرگوں نے لیا، بڑی عزت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، فیصلہ غلط تھا وہ، کیونکہ جمہوریت میں تو آپ کو صرف ووٹ ڈالنا آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ ووٹ ڈالنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے پسند کے امیدوار کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اور ہندوستان کی، بھارت کی جمہوریت کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس اس کے ووٹ سے منتخب شدہ نمائندے ہیں، انہی کی بات سنی جاتی ہے، ان کے مسائل کسی حد تک حل کیے جا سکتے ہیں۔ اور ہندوستان کی جمہوریت یقیناً ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے، مگر اس کی ایک ریالٹی یہ بھی ہے کہ ہر طبقے اور ہر ذات کے لوگوں کی عوام نے اپنے اپنے نمائندوں کو چنا، اپنی اپنی قیادت کو بنایا ہے۔ اب یقیناً بھارت کے مسلم اقلیتوں کو بھی اس جانب سوچنا ہے، مگر ہم نے تو جس پر بھروسہ کیا انہوں نے ہی تو ہم کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ بتائیے کہ اس وقت انڈیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، تو کیا یہ محض ہنگامے ہی ہو کر رہ جائیں گے، یا آپ متبادل بیانیہ رکھنے والوں کی کوئی موومنٹ ابھرتے دیکھتے ہیں؟ نہیں، جمہوریت میں احتجاج کرنا تو وہ تو جمہوریت کی جمہوری حق ہے، اور ہندوستان کا آئین آپ کو احتجاج کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور یقیناً حکومت اس کو روکنا چاہتی ہے، مگر احتجاج کرنا ضروری ہے تاکہ پورے ملک میں وطن عزیز کے دیگر اقوام کو، دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو معلوم ہو کہ بھئی یہ قانون کالا قانون ہے۔ ایسی حماقت، ایسی غلطی تو ہمارے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں بیٹھنے والوں بزرگوں نے نہیں کی۔ اب ہندوستان کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی سوچ اور فکر، ان کی حکمت ان بزرگوں سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتی ہے۔ اب رہا سوال کہ کوئی متبادل لیڈرشپ یا کوئی ابھرے گا، اور اگر سیاسی پارٹی کے ذمہ دار جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، اگر وہ اس خلا کو، اس ویکیوم کو پر نہیں کریں گے تو یقیناً یہ قدرت کا نظام ہے کہ ویکیوم نہیں رہے گا، ان سے اچھے لوگ آئیں گے اور انشاءاللہ وہ آگے بڑھیں گے لے کے اس چیز کو۔ شہریت کا بل دونوں پارلیمان سے پاس ہو چکا ہے۔ کانگریس کے سابق وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ وہ اس بل کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ اس بل کو لے کر آپ کا کیا رائے عمل ہوگا؟ نہیں، ہم بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے قانون کے ماہرین سے مشورہ کر رہے ہیں، اور عنقریب میں آج یا کل ہم اس پر فیصلہ کریں گے، مگر جہاں تک عوام تک جا کر سمجھانا ہے، عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا اہم کام ہے، اور اس سلسلے میں بھی ہماری سیاسی پارٹی مختلف ملی اور تہذیبی تنظیموں کے ساتھ ہم لوگ مل کر ایک پروگرام بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ملکگیر پیمانے پر ایک احتجاج ہوگا، عوام کو بتلایا جائے گا۔ اب دیکھیے اس کا اتنا برا اثر بھارت پر پڑ رہا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم اور جاپان کے وزیر اعظم کی جو ملاقات تھی گوہاٹی آسام میں، اس کو ملتوی کرنا پڑا، کیونکہ آسام اور گوہاٹی میں کرفیو لگا ہوا ہے، وہاں کی عوام احتجاج کر رہی ہے اس قانون کے خلاف۔ تو یہ بھی تو بڑی شرمندگی کی بات ہے اس حکومت کے لیے۔ اس بل کے ناقدین اس بل کو نسل کشی کا آغاز بھی کہہ رہے ہیں، تو حالات یہاں تک کیسے پہنچے، اور اس تمام صورتحال میں وہ مسلمان جن کی آوازیں اہمیت رکھتی ہیں وہ خاموش کیوں ہیں، جیسے بالی ووڈ کے بڑے اداکار؟ اب دیکھیے، اب میں تو اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں یا کسی سیاسی پارٹی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، مگر یہ جو آپ ان عظیم الشان شخصیتوں کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، یہ نہیں معلوم یہ کون سے آسمان کے ستارے ہیں، میں ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، نہ میں ان کی ترجمانی کرنے کا مجھے کوئی حق حاصل ہے۔ میں اپنے آپ کی توہین سمجھتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں بات کرنے کی۔ بہت بہت شکریہ اویسی صاحب آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ شکریہ۔